السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. جی بھائی، ہم لوگ پڑھ رہے تھے غزوہ بن المصطلق یا غزوہ مریسیم. اچھا، اس کو ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ اگر میوٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر میں ریڈنگ سٹارٹ کر دیتی ہوں. یہ غزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی. ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے. اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو غزوہ بن المصطلق یا غزوہ مریسی، یعنی کہ دونوں اس کے نام ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی ایسا بھاری بھرکم غزوہ نہیں تھا، کوئی ایسا مطلب خون ریزی اور وہ سب چیزیں اس کے اندر نہیں ہوئی. لیکن پھر بتا رہے اس کی ایک بہت زیادہ امپورٹنس اس وجہ سے کہ اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے جو اسلامی معاشرہ تھا، جتنے بھی مسلمان تھے، تو ان میں نا ایک بے چینی کی سی کیفیت مچ گئی تھی. اور بتا رہے ہیں جس کے نتیجے میں پھر بتا رہے ہیں کہ جو منافقین تھے، مسلمانوں کے بیچ میں جو چھپے ہوئے منافقین تھے، یہ جو بے چینی اور پینک سچویشن ایک کریٹ ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ نے پردہ فاش کر دیا. اور پھر بتا رہے اس کے علاوہ ایک بڑی چیز یہ ہوئی کہ جو ہے ایسے تعزیری قوانین وہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے کچھ قوانین ہوتے ہیں نا جس کی بیس پہ جو سزائیں دی جاتی ہیں. تو جی، کچھ تعزیری قوانین پھر ایسے نازل ہوئے، یعنی ایسے قوانین جن میں سزائیں اناؤنس ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے، جن سے پھر بتا رہے اسلامی جو معاشرہ ہے اس کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی. تو ظاہر ہے جب سزائیں وغیرہ اناؤنس ہوتی ہیں کسی جرم کی، تو پھر انسان اور زیادہ کوشش کرتا ہے نا کہ اب مجھے جو ہے اس سے بچ کے رہنا ہے، ورنہ پھر مجھ پہ بھی یہ سزا نافذ ہو جائے گی. تو وہ سزائیں جو ہیں وہ قرآن شریف میں نازل ہوئی. تو اس طرح جو ہے جو اسلامی معاشرہ تھا وہ اور زیادہ پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہوتا چلا گیا. اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے غزوے کا ذکر کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان واقعات کی تفصیل پیش کی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. اب جو ہے پھر یہ بتا رہے کہ میوٹ کر لیجیے گا پلیز. میں کر دیتی ہوں. اچھا، اب بتا رہے ہیں یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں پیش آیا. تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ سن 5 ہجری تھا یا سن 6 ہجری. پھر ہم نے جو لاسٹ ٹائم ریڈنگ کی تھی تو یہ جو پہلا حاشیہ ہے یہ کافی ڈیٹیلڈ ہے، جو پورا ہم نے ریڈ کر لیا تھا نا کہ جو اختلاف ہے اس میں. ٹھیک ہے، بہرحال کہ سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں یہ پیش آیا، یہ والا جو غزوہ تھا جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ بن حسیب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا. انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی ضرار سے ملاقات اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا. اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ سن 5 یا سن 6 ہجری میں سے کسی ایک میں یہ غزوہ پیش آیا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انفارمیشن ملی تھی کہ بنو المصطلق کا سردار ہے حارث بن ابی ضرار. تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں تاکہ جنگ کی جائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ انفارمیشن ملی تو انہوں نے بریدہ بن حسیب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ جنگ کے حوالے سے نا ڈیٹیل فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے روانہ فرمایا. تو پھر انہوں نے جا کے ملاقات کی، حارث بن ابی ضرار سے خود انہوں نے جا کے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور پھر جو ہے واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ڈیٹیلز بتائیں کہ کیا بات چیت ہوئی وہاں پہ حارث بن ابی ضرار سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے. روانگی 2 شعبان کو ہوئی.
اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا تھا۔ حارث بن ابی درار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا، یعنی کہ جب ان کو انفارمیشن ملی تو سب سے پہلے یہی حکم ہے نا کہ جو بھی انفارمیشن ہمیں کہیں سے بھی ملتی ہے، جو بھی خبر، سب سے پہلے تحقیق کرائی جائے نا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کون کوئی شریر لوگ ہیں، انہوں نے بس یہ خبر اڑا دی ہے، ایکچوئل میں یہ خبر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کو جب ان صحابی کو، یعنی کہ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کو جب روانہ کیا تھا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر جو ہے بالکل صحیح ہے۔ تو پھر انہوں نے اعلان کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سب جو ہے تیاری پکڑے اب جنگ کی نا، اور پھر بہت جلدی بتا رہے کہ روانہ ہو گئے۔ اچھا، پھر بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منافقین بھی تھے، ٹھیک ہے، اور پھر بتا رہے ان کی ایسی جماعت تھی جو پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی، کیونکہ پہلے جب غزوے میں جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے نا، تو ان کی تو پہچان ہو گئی ہوگی نا کہ بھئی پہلے بھی انہوں نے جو ہے دھوکہ دیا، تو ابھی دوبارہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ کچھ ایسے منافقین گئے تھے کہ جن کا پھر ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، یا یہ لوگ جو ہے اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح سے نہیں گمان کیا جا سکتا تھا۔ تو بتا رہے کہ ایسی منافقین کی جماعت تھی جو پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ پھر بتا رہے کہ مدینہ کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور پھر بتا رہے ہیں میرے خیال سے یہاں پہ کوئی اختلاف ہوگا کہ حضرت ابو ذر کو دیا یا پھر حضرت نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی کو دیا ہوگا۔ پھر بتا رہے کہ حارث بن ابی درار نے کیا کیا کہ اسلامی لشکر کے ہمارا پتہ لگانے کے لیے نا، اسٹریٹجی وغیرہ کے لیے جیسے بھیجتے ہیں نا جاسوس کو کہ جا کے پتہ لگاؤ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں وغیرہ، تو جب بھیجا حارث بن ابی درار نے، تو جو ہے مسلمانوں نے اس شخص کو جو جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا گرفتار کر کے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اس جاسوس کو۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ جب حارث بن ابی درار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمہ مریسی، اچھا یہ حاشیہ پڑھ دیتی ہوں، مریسی میم پر پیش اور را پر زبر قدیر کے اطراف میں ساحل سمندر کے قریب بنو مستلق کے ایک چشمے کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمہ مریسی تک پہنچے تو بنو مستلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی صف بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علم بردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خاص انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یک بارگی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا ہے جسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ اچھا، اب بتا رہے حارث بن ابی درار اور جو اس کے ساتھی آئے تھے، تو جب ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ جو ان کا جاسوس انہوں نے روانہ کیا تھا وہ تو قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر وہ یہ سب لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، جتنے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے نا حارث بن ابی درار کی لیڈرشپ پہ جو آ رہے تھے، تو یہ لوگ سب بہت خوفزدہ ہو گئے ان دونوں خبروں کے پتہ چلتے ہی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود بھی آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کو جاسوس بھیجا گیا تھا اس کو قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ اور پھر بتا رہے کہ اور جو عرب ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، یہ والے قبیلے حارث بن ابی درار کے قبیلے کے لوگ اور جو عرب ان کے ساتھ تھے، یہ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے اور بالکل بتا رہے بکھر گئے، جیسے پینک سچویشن ہو جاتی ہے نا، پھر سب ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، تو بکھر گئے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمہ مریسی والی لوکیشن پر پہنچے تو پھر جو بنو مستلق کے لوگ تھے
تو وہ جو ہے وہ آمادہ جنگ ہو گئے، وہ ریڈی ہو گئے جنگ کرنے کے لیے. اچھا یعنی کہ ان کے ساتھ جو آئے تھے وہ تو بکھر گئے تھے، در ادھر ہو گئے تھے، لیکن بنو مستلق والے جو لوگ تھے وہ ریڈی ہو گئے جنگ کے لیے. پھر بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی صف بندی کر لی، جیسے جنگ میں ہوتا ہے نا، صفوں میں لائنز کی فارم میں سب اپنے آپ کو، روز کی فارم میں سب اپنے آپ کو ارینج کر لیتے ہیں، تو وہ سب سیٹنگ وہاں پر ہو گئی. پھر بتا رہے پورے جو اسلامی لشکر ہے اس کے جو علم بردار تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انصار کا جو پریرہ یعنی کہ جو جھنڈا ہوتا ہے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. پھر بتا رہے ہیں کہ تیروں کا تبادلہ ہو رہا تھا آپس میں مسلمانوں میں اور دشمنوں میں، اور پھر جو ہے ایک ساتھ ہی ایک جیسے نا آل ایٹ ونس ایک دم سے حملہ جیسے کر دیتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حملہ کرنے، تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم سے جو ہے اکٹھا ہو کر حملہ کر دیا ان کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو. مشرکین کو بتا رہے کہ شکست ہو گئی، کچھ ان میں سے جو ہے مارے گئے، اور جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو جیسے کہ قید کر لیا جاتا ہے، جنگ کے اینڈ میں ان کو قید کر لیا گیا. مویشی اور بکریاں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئی. اور مسلمانوں کا بتا رہے ہیں بس ایک آدمی جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اور وہ بھی بتا رہے ہیں دشمن نے ہی شہید کیا تھا، بلکہ انصاری ہی جو تھے وہ دشمن کا آدمی سمجھے تھے. وہ جو صحابی تھے جو شہید ہوئے وہ سمجھے تھے دشمن کے آدمی ہے، تو وہ بس غلط فہمی میں جو ہے ان کے ہاتھ میں وہ شہید ہو گئے. یہ بتا رہے ہیں. اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان یہی ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے. اچھا تو اہل سیر جو سیرت لکھنے والے ہیں انہوں نے تو اسی طرح سے اس واقعے کو بیان کیا جیسے ہم نے اوپر پڑھا، لیکن علامہ ابن قیم نے بتایا ہے کہ وہم ہے، اور آگے ایکسپلینیشن اس طرح سے آ رہی ہے. کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر عورتوں، بچوں اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر المستلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے الی آخر الحدیث. اور پھر اچھا صحیح بخاری کے حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے. اچھا ایک سیکنڈ، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ اہل سیر نے تو اس طرح سے بیان کیا، لیکن علامہ ابن قیم جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی. جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ تیر اندازی ہو رہی تھی، تیروں کا آپس میں تبادلہ ہو رہا تھا، تو کہہ رہے کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اس والے چشمے موریسی کے پاس پہنچے سب مسلمان تو پھر جو ہے انہوں نے ان پر چھاپا مارا دشمنوں کے قبیلے پر، اور پھر بتا رہے عورتوں، بچوں اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا تھا. اور بتا رہے صحیح بخاری میں بھی جیسے کہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن المستلق پر چھاپا مارا، اور وہ غافل تھے، اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا کہ مسلمان آ گئے ہیں، تو اس لیے کوئی جنگ وغیرہ ایسا نہیں ہوئی تھی، کوئی تیروں کا تبادلہ یہ سب نہیں ہوا تھا. تو یہ تھوڑا اختلاف ہے، لیکن ایونچولی وہی والی بات ہو گئی کہ مسلمان ان پر حاوی آ گئے تھے، عورتوں بچوں کو قید کر لیا تھا، اور جو ہے مال مویشی بھی جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے. جبکہ وہی والی بات ہے نا کہ پلاننگ تو نہیں کی تھی، پلان جو سٹارٹ کیا تھا وہ تو دشمنوں نے کیا تھا نا، جو حارث بن ابی درار ہے، سٹارٹ تو انہوں نے یہ جنگ کا سارا قصہ کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ حاوی نہیں آ سکے وہ سب لوگ. قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جو بن المستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی تھی. وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی. ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا. اب مکاتب کا میننگ نیچے آ رہا ہے. مکاتب صحیح میں پروناؤنس کر رہی ہوں. مکاتب اس غلام یا لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گا. اچھا مکاتب بتا رہے کیا ہوتا ہے؟ وہ غلام یا پھر وہ لونڈی جو کہ اپنے مالک کے ساتھ یہ طے کر لے کہ ایک اماؤنٹ وہ دے دیں گے، ایک مقررہ رقم جو ہے مالک کو دے دی جائے گی، تو وہ مالک ان کو آزاد کر دے گا. اچھا ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی. اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بن المستلق کے 100 گھرانوں کر دیا. کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں. اچھا اب دیکھیں ہم بتا رہے ہیں کہ جو قیدی ان سب جو غزوہ بن المستلق کا جو بتا رہے ہیں اس میں جو عورتوں اور بچوں کو جو قید کر لیا تھا تو وہ ان تمام عورتوں میں ایک تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ بتا رہے بن المستلق قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ جو سردار تھا حارث بن ابی درار جس نے ساری پلاننگ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنی ہے، یہ انہی کی بیٹی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا.
اور پھر بتا رہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ آئیں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، اور پھر انہوں نے ان کو مکاتب بنا لیا تھا، جو ہم نے ابھی پڑھا کہ جو لونڈی ہوتی ہے وہ بنا لیا تھا، اور پھر یہ طے پایا تھا کہ وہ ایک اماؤنٹ ان کو دے دیں گی اور پھر جو ہے وہ آزاد کر دی جائیں گی۔ تو پھر بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے یہ جو اماؤنٹ تھا یہ ادا کر دیا، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ادا کر دیا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو، اور پھر انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اور پھر بتا رہے کہ پھر جو ہے اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المصطلق قبیلہ، جو اب بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہو گیا تھا نا، کیونکہ انہی کی بیٹی سے شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے، اچھا 100 گھرانے مسلمان ہو گئے تھے اس قبیلے کے، تو ان کو بتا رہے کہ آزاد کر دیا تھا، اور پھر کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ یہ ہے اس غزوے کی رودات۔ باقی رہے وہ واقعات جو اس غزوے میں پیش آئے، تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقا تھے، اس لیے بیجا نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے، اور بعد میں واقعات کی تفصیل دی جائے زبردست۔ اب یہ ساری منافقوں کی نا پوری ڈیٹیلز آئیں گی، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ اچھا اب جو ہے اس میں بتا رہے کہ یہ تو غزوے کی پوری ڈیٹیلز بتا دی نا، اب جو اس کے علاوہ جو واقعات تھے جو اس غزوے میں پیش آئے، تو بتا رہے وہ ان واقعات سے پہلے یہ جو حرکتیں کرتے تھے منافقین، جن کا رئیس تھا عبداللہ بن ابی، تو اور اس کے ساتھی جو تھے ان کے بارے میں بھی ڈیٹیلز آئیں گی، تو پہلے وہ ڈیٹیلز بتائیں گے، پھر جو غزوے میں واقعات پیش آئے ان سے ریلیٹڈ وہ ساری ڈیٹیلز پیش آئیں گی۔ اچھا آج تھوڑا سیشن ہم لوگ کو یہاں پر اینڈ کرنا ہوگا 5:40 پہ تھوڑا سا نا، چلیے میں آپ لوگ کو انشاءاللہ بعد میں اس کی ڈیٹیل ساری بتاؤں گی، پھر انشاءاللہ کل ہم لوگ ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں باقی ڈیٹیل انشاءاللہ گروپ پہ اپڈیٹ کر دوں گی۔ چلیے بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔